السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں عرفانہ شاہین اور نعیم زبیری۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ان کا ویژن جنوبی ایشیا میں پائیدار معاشی خوشحالی کے لیے خطے میں امن ہے۔ آج اسلام آباد میں دو روزہ سلامتی مذاکرے سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے بھارت پر زور دیا کہ وہ کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت دینے کا وعدہ پورا کرے۔ وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ اسلام مخالف پروپیگنڈے کی روک تھام اور بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کے لیے عالمی مذاکرے کا انعقاد کرے۔ کویت کے وزیر خارجہ مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے کل 2 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ جاپان نے مختلف شعبوں میں پاکستان کے ساتھ تعلقات کو وسعت دینے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت صحافی برادری کو درپیش مسائل کے حل کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کرے گی۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے ملک میں گندم کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے 3 لاکھ میٹرک ٹن گندم کی درآمد کی منظوری دے دی ہے۔ حکومت نے ظہیر احمد بابر سدھو کو پاک فضائیہ کا نیا سربراہ مقرر کیا ہے۔ بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کیمیائی ہتھیاروں اور دیگر دھماکہ خیز مواد کے استعمال سے گاؤں کے گاؤں نظر آتش کرنے کی مذمت کی ہے اور فوجی کارروائیوں کو انسانیت کے خلاف جنگی جرم قرار دیا۔ امریکہ کے صدر نے کہا ہے کہ افغانستان سے امریکی فوجوں کے انخلاء کی حتمی تاریخ 1 مئی ہے، جو طالبان کے ساتھ کیے گئے معاہدے کا حصہ ہے جس پر عمل ممکن لیکن مشکل ہے۔ پاکستانی کھلاڑی امتیاز حسین نے بھارت میں ہونے والے ٹینٹ پیگنگ عالمی کپ کے کوالیفائنگ راؤنڈ میں طلائی تمغہ جیت لیا ہے۔ اور خبروں کی تفصیل کے لیے نعیم زبیری۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان خطے میں تجارتی اور راہداری مرکز بننے کی جانب گامزن ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں پہلے 2 روزہ اسلام آباد سیکیورٹی ڈائیلاگ کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمسایہ ملکوں میں امن کے بغیر معاشی خوشحالی برقرار نہیں رہ سکتی اور اسی لیے خطے کے لیے میری سوچ امن کا قیام ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے پاکستان میں 100 سے زائد تھنک ٹینکس اور یونیورسٹی شعبوں کو پالیسی سازوں سے منسلک کرنے کے قومی سلامتی ڈویژن پورٹل کا اجرا بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دینے کا وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ کوشش کی ہندوستان سے کہ ہم اپنے جو بھی ایشوز ہیں، اور ہمارا ایشو بیسکلی کشمیری ایک ہی ایشو ہے، ہم اس کو کیسے ڈائیلاگ کے ذریعے حل کریں اور اپنی ایک سویلائزڈ نیبرز کی طرح اپنی ریلیشن شپ قائم کریں۔ انفارچونیٹلی 5 اگست آ گیا اور اس سے بہت بڑا ایک دھچکا پڑا اور ہمارا ٹوٹل بریک ڈاؤن ہو گیا دونوں ملکوں کے بیچ میں۔ ابھی بھی امید ہم یہ رکھتے ہیں کہ اگر وہ کشمیریوں کو جو ان کا رائٹ ہے، یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل نے ان کو رائٹ دیا ہے، اگر وہ رائٹ دیتے ہیں تو یہ ہندوستان کے لیے بھی اتنا فائدہ مند ہے جتنا ہم پاکستان کے لیے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں سیاسی تصفیے کا خواہاں ہے جس سے پائیدار امن قائم ہوگا۔ افغانستان بڑی دیر کے بعد ایک امید ملی ہے پیس کی، جو ہم کر سکتے تھے، ہم نے کوشش کی ہے افغانستان میں امن کی، لیکن اس کا اتنا امپورٹنٹ ہے افغانستان کے لیے، اور اگر کوئی ملک کا اسٹیک افغانستان میں امن کا ہے، افغانستان کے بعد وہ پاکستان۔ عمران خان نے کہا کہ پاکستان معاشی خوشحالی اور انسانی فلاح و بہبود کے قومی عزم کے حصول کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اہم کردار ادا کرنے پر بری فوج، حساس اداروں اور قانون نافذ کرنے والے سویلین اداروں کی کوششوں کو سراہا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آج قومی سلامتی میں کئی ایسے پہلو شامل ہیں جو ماضی میں نظر انداز کیے گئے، جن میں موسمیاتی تبدیلی، غذائی تحفظ اور معاشی خوشحالی شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت میں ملک حسابات جاریہ کے خسارے پر قابو پانے، برآمدات میں اضافے کی کوششوں اور براہ راست بیرونی سرمایہ کاری کے قابل ہوا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ ان کی حکومت عالمی سطح پر سراہے جانے والے 10 ارب درخت لگانے کے منصوبے سمیت موسمیاتی تحفظ کے خصوصی پروگراموں پر عمل درآمد کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت نے احساس اور پناہ گاہ پروگراموں اور ملک کی تاریخ پر رقم کی سب سے بڑی منتقلی کو شفافیت سے مکمل کرنے کے منصوبوں کے ذریعے انسانی فلاح و بہبود کو ترجیح دی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے غریبوں کو تحفظ دیتے ہوئے کرونا وبا کو کامیابی سے مقابلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھی ہماری کامیابی کا اعتراف کرتی ہے۔
وزیراعظم عمران خان نے پنجاب میں لینڈ مافیا کے خلاف ناقابل برداشت پالیسی اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیراعظم آج لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کر رہے تھے، جس میں وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار، چیف سیکرٹری جواد رفیق ملک، آئی جی پنجاب پولیس انعام غنی اور دیگر اعلیٰ حکام نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں صوبے میں لینڈ مافیا کے خاتمے کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم نے انتظامیہ کو ذخیرہ اندوزوں پر کڑی نظر رکھنے کی بھی ہدایت کی جو کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے آج لاہور میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ نے وزیر اعظم کو صوبائی انتظامی امور اور پنجاب میں ترقیاتی منصوبوں میں پیش رفت سے آگاہ کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ بڑھتے ہوئے اسلام مخالف پروپیگنڈے کی روک تھام کے لیے اور بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کے بارے میں عالمی مذاکرات کا اہتمام کرے۔ وہ آج نیو یارک میں اسلامی تعاون تنظیم کے زیر اہتمام اسلام مخالف پروپیگنڈے کے خاتمے کے بارے میں عالمی دن کے سلسلے میں اعلیٰ سطح کے ایک اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ اسلام امن کا مذہب ہے اور اسے چند انتہا پسند گروپوں کی کارروائیوں سے نہیں جانچنا چاہیے جو تمام معاشروں، مذاہب یا عقائد میں ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا اس نفرت انگیز ماحول میں آگے نہیں بڑھ سکتی کیونکہ اس سے ہر طرف انتہا پسندوں کو فائدہ ہوتا ہے اور منتشر معاشرے جنم لیتے ہیں اور بالآخر تشدد پر منتج ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان اسلام، عیسائیت اور یہودیت کی توہین کے عمل کی یکساں طور پر مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم مذہب اور عقیدے کی بنیاد پر تشدد کے تمام اقدامات کے خلاف ہیں اور ہم دوسروں کی طرف سے ہمدردی اور یکجہتی کی توقع رکھتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے غیر حل شدہ تنازعات، دیرینہ اختلافات، غیر ملکی تسلط اور حق خود ارادیت کی فراہمی سے انکار جیسے معاملات پر مخصوص پالیسیوں سے سیاسی انحراف ہے۔ وزیر خارجہ نے آج کہا کہ اسلام مخالف پروپیگنڈا جماعتوں کے منشوروں کو بے نقاب کرتا ہے جو کھلے عام مسلمانوں کو نکالنے کی بات کرتی ہیں۔ حجاب پر سیاست کرنا، گائے کے معاملے پر قتل و غارت، امتیازی قوانین، ریاستی احیا پر قتل، اسلامی علامات اور مقدس مقامات کی تباہی اور اسلام اور مسلمانوں کو دہشت گردوں سے جوڑنا اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی برادری کی طرف سے ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار اسلام مخالف پروپیگنڈے کی روک تھام کرے گا اور باہمی عزت و برداشت کو پروان چڑھائے گا۔ کویت کے وزیر خارجہ شیخ ڈاکٹر احمد نصر محمد الصبا کل پاکستان کے 2 روزہ سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ کویتی وزارت خارجہ، وزارت صحت، وزارت داخلہ اور وزارت صنعت و تجارت کے اعلیٰ حکام پر مشتمل ایک وفد بھی ان کے ہمراہ ہوگا۔ دورے کے دوران وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے تفصیلی بات چیت کے علاوہ کویتی وزیر خارجہ دیگر اہم شخصیات سے بھی ملاقات کریں گے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ پاکستان کویت کے ساتھ اپنے برادرانہ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے جو مشترکہ مذاہب اور اقدار کے بندھنوں میں بندھے ہیں۔ پاکستان خلیج تعاون کونسل کے ارکان کے درمیان بہتر تعلقات کے لیے کویت کے مثبت کردار کو تسلیم کرتا ہے۔ پاکستان مسلمان ممالک کے درمیان یکجہتی کو مضبوط بنانے کے لیے کویت کی کوششوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ کویتی وزیر خارجہ کے دورے سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات اور بڑھتے ہوئے تعاون کے لیے مثبت اقدامات کو مزید تقویت حاصل ہوگی۔ جاپان نے پاکستان کے ساتھ تجارت، معیشت، سرمایہ کاری، فوج اور کھیلوں کے علاوہ دیگر شعبوں میں تعلقات وسیع کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ اس کے ساتھ سیاسی اور ثقافتی تبادلوں کی خواہش بھی ظاہر کی ہے۔ ان خیالات کا اظہار پاکستان میں تعینات جاپانی سفیر کونینورو ماتسودو نے آج دوپہر ریڈیو پاکستان کو ایک خصوصی انٹرویو میں کیا۔ پاکستان اور جاپان کے درمیان تاریخی تعلقات کا مکمل پس منظر بیان کرتے ہوئے جاپانی سفیر نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان 2 طرفہ تعلقات وقت گزرنے کے ساتھ مزید مستحکم ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک آئندہ سال سفارتی تعلقات کی بحالی کی 70ویں سالگرہ منائیں گے اور پاکستان کے ساتھ علاقے میں امن، استحکام اور ترقی کے حوالے سے تعاون جاری رکھیں گے۔ پاکستان کی شاہراہوں کے بنیادی ڈھانچے، بجلی کے پیداوار اور پولیو کے خاتمے کے شعبوں میں جاپان کے تعاون پر روشنی ڈالتے ہوئے جاپانی سفیر نے کہا کہ پاکستان کے اہم علاقوں کی ترقی ہماری حکومت کی ترجیح ہے۔ جاپانی سفیر نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ درآمد اور برآمدات کا فروغ بھی چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل میں ہم ریڈیو اور ٹی وی نیٹ ورک میں بہتری کے خواہشمند ہیں تاکہ ریڈیو اور ٹی وی کی طرف سے جاری کی جانے والی معلومات تک عوام کو فوری رسائی ممکن ہو۔ انہوں نے پی بی سی کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کا یقین دلاتے ہوئے کہا کہ وہ پی بی سی کے ملازمین کی پیشہ ورانہ صلاحیت سے متاثر ہوئے ہیں۔ پاکستان کے متنوع منظرنامے کا حوالہ دیتے ہوئے جاپانی سفیر نے کہا کہ پاکستان میں سیکیورٹی کی صورتحال واضح طور پر بہتر ہوئی ہے۔
جاپانی سفیر نے کہا کہ پاکستان میں نہ صرف جاپان بلکہ پوری دنیا کے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ ایک سوال کے جواب میں کینونورو ماتسودو نے کہا کہ جاپان تمام ملکوں کے طلباء کو گریجویٹ اور انڈر گریجویٹ کی سطح کی تعلیم کے لیے وظائف دینے کے علاوہ پرائمری اور سیکنڈری تعلیمی اداروں کے اساتذہ اور مڈ کیئر سرکاری ملازمین کو تربیت دیتا ہے۔ انہوں نے پاکستان سے ذہین طلباء کو دعوت دی کہ وہ جاپان کی حکومت کی طرف سے دیے جانے والے وظائف پر درخواستیں جمع کرائیں۔ جاپانی سفیر نے کہا کہ پاکستانی طلباء کے لیے بین الاقوامی وظائف میں اضافے کی کوششیں کی جائیں گی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے واحد قومی نصاب کا نفاذ یقینی بناتے ہوئے ملک میں تعلیم کے مختلف درجات میں تفریق ختم کرنے پر زور دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں میٹرک کے امتحانات میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلباء کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وقت کا تقاضا ہے کہ طلباء کی تعلیم کے حصول کے حوالے سے حوصلہ افزائی کرنے کے لیے انہیں مراعات دی جائیں۔ ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ عظیم قوم کی تشکیل کے لیے افراد کی کردار سازی ضروری ہے۔ اس وقت پاکستان کا فیوچر درخشاں ہے، بہت اچھا ہے۔ ایک اور چیز ذہن میں رکھنا، یہ جو کیریکٹر بلڈنگ ہے اس کے بغیر بڑی قومیں نہیں بنتی۔ اگر ہم نے سکلز پر توجہ نہیں دی اور تعلیم پر کسی وجہ سے توجہ نہیں دی تو اب ہمارا کام یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ رو لیبر ہو، ہم سکلڈ بیس ایجوکیشن کریں۔ صدر نے کہا کہ بدعنوانی اداروں اور ملک کو تباہ کر رہی ہے اور طلباء کو سچائی اور ملک سے وفاداری کی خوبیاں اپنانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم اور صحت کی بہتر سہولتیں فراہم کر کے غربت کا خاتمہ نیا پاکستان کی تشکیل کا بنیادی مقصد ہے۔ ایوان صدر میں آج تقسیم اعزازات کی ایک خصوصی تقریب میں صدر ڈاکٹر عارف الوی نے فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان کو نشان امتیاز سول عطا کیا ہے۔ سینٹ کے چیئرمین صادق سنجرانی اور ڈپٹی چیئرمین مرزا محمد آفریدی نے آج کراچی میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی مزار پر حاضری دی۔ انہوں نے مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات درج کیے، مزار پر پھول چڑھائے اور فاتحہ پڑھی۔ بعد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صادق سنجرانی نے کہا کہ پارلیمنٹ کا ایوان بالا آئین کے مطابق اور ارکان کے تعاون سے چلایا جائے گا۔ وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز نے کہا ہے کہ حکومت اظہار رائے کی آزادی کو انتہائی اہمیت دیتی ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت صحافی برادری کے مسائل حل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی۔ پریس کلبز کے لیے جو بھی ہماری وسعت کے مطابق ہماری ہیلپ ہو سکی ہے ہم نے وہ کی بھی ہے، کریں گے بھی انشاءاللہ۔ اور جو خاص جو مین چیزیں ہیں، دو چیزیں ہیں، ایک ہے جو ہمارے جرنلسٹ ہیں ان کی سیکیورٹی اور ان کی فائنینشیل سیکیورٹی۔ ہم نے ایک جرنلسٹ پروٹیکشن بل بھی وہ بھی پائپ لائن میں اس وقت، جس میں کہ ہم نے جرنلسٹ کی ڈیفینیشن کو بھی ڈیفائن کیا اس بل میں۔ ایک اور بل تھا جو کہ یہ جو آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیوز ہیں، ہم نے اس سلسلے میں پارلیمنٹ میں ایک بل بھی انٹروڈیوس کرا ہے جس کو بدقسمتی سے اپوزیشن نے ریجیکٹ کر دیا۔ ہم چاہیں گے کہ کوئی ایسا میکنزم ہو جس سے کہ جو تنخواہیں ہیں وہ بر وقت ملنی چاہیے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ میڈیا کو عوامی مسائل اجاگر کرنے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا کو حکومت کے مثبت اقدامات کا بھی اعتراف کرنا چاہیے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کو کنٹرول کرنا موجودہ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے ملک کے عوام کی بہتری کے لیے 8 ارب روپے مالیت کے رمضان پیکج کا اعلان کیا ہے۔ 192 ملکوں میں ہم نے ویزا آن لائن کر دیا ہے اور پاسپورٹ کو بھی ہم نے 50% انکریز کے بعد 10 سال اس کی مدت کر دی ہے۔ رمضان پیکج ایک تاریخی پیکج ہے، 8 ارب روپے کا کم و بیش جاری کیا ہے۔ قوم کو میں خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ کویت سے ویزے بھی جو ہیں وہ کھلنے جا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ملک میں 2 نئے ڈیم تعمیر کیے جا رہے ہیں جن سے سستی بجلی پیدا ہوگی۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ پی ڈی ایم کو پارلیمنٹ میں آنا چاہیے اور انتخابی اصلاحات کے بارے میں حکومت کے مثبت اقدام کی حمایت کرنی چاہیے۔ کابینہ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے ملک میں گندم کی قلت سے بچنے کے لیے 3 لاکھ میٹرک ٹن گندم کی درآمد کی منظوری دے دی ہے۔ یہ منظوری وزیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کی زیر صدارت کمیٹی کے آج اسلام آباد میں ہونے والے ایک اجلاس میں دی گئی۔ اجلاس میں تھر میں کوئلے سے چلنے والے بجلی گھر سے بجلی پیدا کرنے کے لیے مقامی بینکوں سے 15 ارب 25 کروڑ روپے کے قرضے کے لیے حکومت کی ضمانت کی بھی منظوری دی گئی۔
اقتصادی رابطہ کمیٹی نے 73 کروڑ 70 لاکھ روپے مالیت کے مختلف منصوبوں کے لیے ضمنی گرانٹس کی منظوری دی۔ ان منصوبوں میں لوئس شلما وادی کے ذریعے پشاور اور جلال آباد کے درمیان نئے ریل رابطہ منصوبے کے قابل عمل ہونے کا جائزہ بھی شامل ہے، جس پر 6 کروڑ 10 لاکھ روپے لاگت آئے گی۔ کمیٹی نے قائد اعظم اکیڈمی کراچی کے لیے 2 کروڑ 93 لاکھ روپے سے زائد رقم، پاکستان کوارٹرز کراچی کی لیز کی تجدید کے لیے 41 کروڑ 37 لاکھ روپے سے زائد اور الیکٹرانک خریداری کے نظام کے لیے 23 کروڑ 34 لاکھ روپے سے زائد رقم کی بھی منظوری دی۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے اس سال کے اختتام تک پہلے مرحلے کے دوران 1 لاکھ گھروں کی تعمیر میں اعانت کے لیے اہلیت کے معیار اور ادائیگی کے طریقہ کار پر نظر ثانی کی بھی منظوری دی۔ حکومت نے ایئر مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کو پاک فضائیہ کا نیا سربراہ مقرر کیا ہے۔ وہ پاک فضائیہ کے موجودہ سربراہ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان کی ریٹائرمنٹ کے بعد جمعے سے اپنا عہدہ سنبھالیں گے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کی نہ ختم ہونے والی ریاستی دہشت گردی پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس کے ورکنگ وائس چیئرمین غلام احمد گلزار نے آج سری نگر میں جاری ایک بیان میں مقبوضہ جموں کشمیر میں قتل و غارت اور گن پاؤڈر، کیمیائی ہتھیاروں اور دیگر دھماکہ خیز مواد کے استعمال سے گاؤں کے گاؤں کو نظر آتش کرنے کی مذمت کی اور فوجی کارروائیوں کو انسانیت کے خلاف سنگین جرم قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے کشمیری عوام کے خلاف بھرپور جنگ چھڑی ہے اور فوجیوں نے محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کی آڑ میں قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور انسانی حقوق کے عالمی اداروں سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کی منصفانہ جدوجہد میں مصروف شہری آبادی کے خلاف فوجی طاقت کے وحشیانہ استعمال کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ بھارتی کانگریس جماعت کے رہنما راہل گاندھی نے مودی حکومت پر اپنے حوالیوں کو سرکاری بینک فروخت کرنے پر سخت تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ اس سے ملک کی مالی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی۔ ایک ٹویٹ میں راہل گاندھی نے حکومت پر منافع کی نجکاری کرنے اور نقصان کو قومیانے کا الزام لگایا۔ انہوں نے احتجاج کرنے والے بینک ملازمین کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کیا۔ یہ ملازمین سرکاری بینکوں کی مبینہ نجکاری کے خلاف 2 روزہ ہڑتال پر ہیں۔ بھارتی فضائیہ کا ایک پائلٹ آج اس وقت ہلاک ہو گیا جب اس کا MiG 21 لڑاکا طیارہ ملک کے وسطی علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا۔ بھارتی فضائیہ کے مطابق لڑاکا طیارہ تربیتی مشن کے لیے اڑان بھرنے کے دوران حادثے کا شکار ہوا۔ امریکہ نے افغانستان سے تمام امریکی فوجیوں کے انخلاء کے لیے 1 مئی کی حتمی تاریخ دی ہے۔ یہ حتمی تاریخ طالبان کے ساتھ کیے گئے معاہدے کا حصہ ہے جو ممکن ہونے کے ساتھ مشکل بھی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے آج ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ اب وہ یہ فیصلہ کرنے کے مرحلے میں ہیں کہ امریکی فوجیوں کا انخلاء کب ہوگا۔ بائیڈن نے کہا کہ امریکہ امن عمل شروع کرنا اور طالبان اور افغان حکومت کو اقتدار میں کسی قسم کی شراکت داری پر متفق کرنے کا خواہش مند ہے۔ افغانستان کے صوبے بلخ کے ضلع 4 بولک میں عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں پر لڑاکا طیاروں کی بمباری سے 8 شدت پسند ہلاک اور 9 زخمی ہو گئے ہیں۔ فوج کے ترجمان نے کہا کہ عسکریت پسند شورش زدہ ضلع کے علاقے چاگ شرمد میں جمع ہو کر سیکیورٹی فورسز پر حملے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ ایران نے جوہری ہتھیاروں میں اضافے کے لیے برطانیہ کے اعلان پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ دیگر ملکوں خصوصاً ایران پر تخفیف اسلحہ کی کوششوں کی خلاف ورزی کا الزام لگانا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ یہ اعلان برطانیہ کی طرف سے ایران پر بار بار اس تنقید کے بعد سامنے آیا ہے کہ ایران سول نیوکلیئر پروگرام کے کچھ حصوں کو دوبارہ بحال کر رہا ہے، جن سے وہ 2015 کے معاہدوں کے تحت دستبردار ہوا تھا، جس سے امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے معاہدے سے علیحدگی اختیار کی تھی، لیکن اب جو بائیڈن اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ ریڈیو خبرنامے میں ملکی اور بین الاقوامی خبریں آپ نے سنی اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ جی، پاکستان کے کھلاڑی امتیاز حسین نے بھارت میں نیزہ بازی کے عالمی کپ کوالیفائنگ مرحلے میں طلائی تمغہ جیت لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق انہوں نے انفرادی لانس مقابلے میں 42 پوائنٹ کے ساتھ سونے کا تمغہ جیتا۔ امور کشمیر کے وزیر علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ ملک میں سیاحت اور اس سے متعلقہ سرگرمیوں کے فروغ کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے آج ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میلہ ڈیرہ جات کے تحت اداروں اور اسما کی رواں 26 تاریخ کو ڈیرہ اسماعیل خان میں 3 روزہ آف روڈ جیپ ریلی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ جیپ ریلی خیبر پختونخوا کی حکومت کی گائیڈ لائنز کے مطابق ہوگی۔
قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے آج لاہور میں پنجاب کے ڈائریکٹر جنرل اسپورٹس عدنان ارشد اولک سے ملاقات کی. ملاقات کے دوران کرکٹ کے فروغ کے لیے کلبز کے کردار پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین احسان مانی نے امید ظاہر کی ہے کہ پاکستان سن 2023 میں ایشیا کپ کی میزبانی کرے گا اور ہندوستانی کرکٹ ٹیم بھی اس میں شرکت کرے گی. ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ممکن ہے کہ پاکستان کو 2 سالوں میں ٹورنامنٹ کی میزبانی کے حقوق مل جائیں اور پاکستان کو سن 2023 میں ایشیا کپ کی میزبانی کرنی پڑے. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے کھلاڑیوں کی نئے ون ڈے اور T20 رینکنگ جاری کر دی ہے. ICC کی جاری کردہ رینکنگ کے مطابق بھارت کے ویرات کوہلی پہلے اور بھارت کے روہت شرما دوسرے نمبر پر ہیں. ٹاپ 10 میں شامل واحد پاکستانی بلے باز بابر اعظم کی تیسری پوزیشن برقرار ہے، جبکہ T20 میں بابر اعظم چوتھے سے تیسرے نمبر پر پہنچ گئے ہیں. پاکستان کرکٹ بورڈ بلوچستان اور سندھ میں سینئر اور انڈر 19 سٹی کرکٹ ایسوسی ایشن کے ٹرائلز کے لیے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے. ٹرائلز ہفتے کے روز شروع ہوں گے. پنجاب کے وزیر کھیل رائے تیمور بھٹی نے کہا ہے کہ کورونا وبا کی تیسری لہر کی وجہ سے کھیلوں کی سرگرمیاں معطل ہیں. ان کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی معیار کے مطابق ہمارے اسٹیڈیمز بنائے جائیں گے اور اسٹیڈیم میں بہت جلد درآمد شدہ آسٹرو ٹرف بھی بچائی جائے گی. پنجاب حکومت نے کورونا وبا کی تیسری لہر کے پیش نظر صوبوں میں کھیلوں کے مقابلے اور ثقافتی اور دیگر سرگرمیاں معطل کر دی ہیں. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ICC نے 25 سال پرانی ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم بینظیر بھٹو سابق سری لنکن کپتان ارجنا رانا ٹنگے کو ورلڈ کپ ٹرافی دے رہے ہیں. اور قومی ویمن فٹ بال چیمپئن شپ میں وابڈا نے ہزارہ گرلز فٹ بال اکیڈمی کو 17 گول سے ہرا کر ٹورنامنٹ جیت لیا. آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ. ریڈیو خبرنامے میں اب پیش ہیں تجارتی خبریں. قومی تحفظ خوراک اور تحقیق کے وزیر سید فخر امام نے کسانوں کی تکنیکی اور مالی معاونت کے ذریعے کپاس کی مقامی پیداوار میں اضافے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے. انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں کپاس کی کاشت کے انتظامات کے حوالے سے ایک جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی. وفاقی وزیر نے کہا کہ رواں سیزن کے دوران کسانوں کو کپاس کا 23,000 ٹن تصدیق شدہ بیج کاشت کے لیے دستیاب ہوگا. انہوں نے کہا کہ یہ اقسام گزشتہ سال کا کاشت کی گئی اقسام کے مقابلے میں فصلی کیڑوں کے خلاف 75% مدافعت کی حامل ہیں، جبکہ گزشتہ سال کی اقسام صرف 47% مدافعت رکھتی تھیں. افزائش حیوانات کے سیکریٹری ثاقب ظفر نے لائف سٹاک بورڈ کی استعداد کار یقینی بنانے کے لیے پنجاب اینیمل میٹ کمپنی کی تنظیم نو کے لیے جامع منصوبہ تیار کرنے کی ہدایت کی ہے. انہوں نے یہ بات لاہور میں اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی. انہوں نے کہا کہ تمام متعلقہ اداروں کو قومی معیشت کے استحکام میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ملک میں گندم کی کٹائی کی تیاری اور مزید گندم کی درآمد کا عمل جاری ہے. ٹریڈنگ کارپوریشن نے مزید 3 لاکھ ٹن گندم کی درآمد کے لیے ٹینڈر کھول دیا ہے. ذرائع کے مطابق TCP شپمنٹ کے تحت گندم کی درآمد کے لیے مختلف بولیاں موصول ہوئی ہیں. گندم کی درآمد کے لیے بولی کے عمل میں 10 کمپنیوں نے حصہ لیا ہے. اپریل کے لیے کم از کم بولی $323.97 فی میٹرک ٹن موصول ہوئی ہے. اپریل کی کم از کم بولی کے تحت پورٹ پر گندم $54 فی کلو میں پڑے گی. ذرائع کا کہنا ہے کہ مئی میں شپمنٹ ونڈو کے تحت سب سے کم بولی $321 فی ٹن موصول ہوئی ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا. KSE 100 انڈیکس 593 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 45,405 پوائنٹس پر بند ہوا. مجموعی تجارتی حجم 510 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا. آج مجموعی طور پر 415 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 320 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 76 میں کمی، جبکہ 19 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا. نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ: امریکی ڈالر قیمت خرید $155.13 اور قیمت فروخت $158.77، پاؤنڈ اسٹرلنگ $215.44 اور $220.51، سعودی ریال $41.31 اور $42.37 اور جاپانی ین قیمت خرید $1.42 اور قیمت فروخت $1.45۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت $91,221 رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,94,684 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی۔ تجارتی خبروں کے بعد اب کچھ خبریں پیش ہیں فن کی دنیا سے متعلق۔ سندھ کی وزیر صحت ڈاکٹر عذرا پچیہو نے کراچی میں آرٹس کونسل آف پاکستان میں فنکاروں اور مصنفین کے لیے کورونا ویکسین مرکز کا افتتاح کیا ہے۔
इस मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि 70% आबादी की वैक्सीनेशन किए बगैर कोरोना वायरस पर काबू नहीं पाया जा सकता। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची ने मायनाज मौसीकार और गुलकार राहत फ़तेह अली खान को उनकी खिदमात के एतराफ़ में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। एक खुसूसी तकरीब में मारूफ गुलकार को कराची आर्ट्स काउंसिल की ताहयात एजाज़ी रुकनीत भी दी गई। तकरीब से खिताब करते हुए ये अवार्ड देने पर उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया। बाद में राहत फ़तेह अली खान ने मारूफ टेलीविज़न मुसन्निफ़ अनवर मकसूद के साथ एक पौधा भी लगाया। मारूफ गुलकार गुलशन जहां हफ्ते के रोज़ पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स इस्लामाबाद की सिंध स्टूडियो में ऑनलाइन अपने फ़न का मुजाहरा करेंगी। इदारे की डायरेक्टर जनरल डॉक्टर फौजिया सईद ने APP से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिंध स्टूडियो में मारूफ गुलकारा की परफॉर्मेंस पर मबनी अपनी ये चौथी किस्त रिलीज़ करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि तमाम तकरीबात PNCA के फेसबुक पर बराह रास्त नशर की जाएंगी ताकि लोग घर बैठकर इस मौसीकी के प्रोग्राम से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। थिएटर वाले तंजीम रवां माली साल माह रवां की 27 तारीख को इस्लामाबाद में एडवर्ड एल्बे की तसनीफ़ ज़ू स्टे से माखूस मुनफरद ड्रामा चिड़ियाघर पेश करेगा। ये ड्रामा आलमी यौम थिएटर के सिलसिले में तैयार किया जा रहा है। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। रेडियो खबरनामे में अब पेश हैं साइंस की दुनिया से कुछ खबरें। चीनी साइंसदान सितारों और सैयारों के मुशाहिदे के लिए तिब्बत में दुनिया की सबसे बड़ी टेलीस्कोप की तैयारी पर काम कर रहे हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के रीजनल डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर लासा वांग ने कहा कि 1 मीटर कुतर की इस टेलीस्कोप की तैयारी लासा में शुरू कर दी गई है। चीनी साइंसदानों की क़यादत में एक बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ी टीम ने शिमाली चीन के खुदमुख्तार इलाके इनर मंगोलिया में 30 करोड़ साल पुराने दरख्तों के फॉसिल्स दरियाफ्त किए हैं। चीनी महक़्क़िक़ वांग जुन ने कहा कि ये फॉसिल जंगल के एक दलदली इलाके में पाए गए जो तकरीबन 30 करोड़ साल कदीम हैं। ये कायनात बिग बैंग यानी नुक्ता आगाज़ से मादे और तवानाई के तेज़ फैलाव के बाद वजूद में आई है और ये ख्याल किया जाता है कि आज 13 अरब साल से ज़ायद का अरसा गुजरने के बाद इसके फैलाव में कमी दिखाई देनी चाहिए, लेकिन हमारी कायनात फैल रही है। जब एक बड़ा सितारा अपनी आखिरी उम्र को पहुँच जाता है तो वो ज़ोरदार धमाके की सूरत में फट जाता है और खला में अपने अंदर मौजूद मादे को फैला देता है। हेपेटाइटिस, जिसे उर्फ़ आम में यलकान भी कहा जाता है, दरअसल जिगर की एक ऐसी बीमारी है जिसमें जिगर में सोजिश या इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जिगर में सोजिश की कई वजूहात हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम वजह कई इक़साम के वायरसेस हैं। और अब पेश है आज के मौसम की रिपोर्ट। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में बादल छाए रहे। ताहम डेरा गाजी खान, अस्तोर, मीरखानी और कालाम में बारिश हुई। आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के मैदानी इलाकों में ज़्यादातर मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम बालाई इलाकों चित्राल, दीर, मालाकन, सवात, कोहिस्तान, खत्ता पटोहार, गुजरांवाला, भावलपुर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। और खबरनामा ख़त्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर। वज़ीर आज़म ने कहा है कि उनका विजन जनूबी एशिया में पायदार माशी खुशहाली के लिए खित्ते में अमन है। आज इस्लामाबाद में 2 रोज़ा सलामती मुज़ाकरे से खिताब करते हुए इमरान खान ने भारत पर जोर दिया कि वो कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत देने का वादा पूरा करे। कुवैत के वज़ीर ख़ारजा मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए कल 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं। हुकूमत ने ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को पाक फ़ज़ाइया का नया सरबराह मुक़र्रर किया है। पाकिस्तानी खिलाड़ी इम्तियाज़ हुसैन ने भारत में होने वाले टेंट पैगिंग आलमी कप के क्वालिफाइंग राउंड में दिलाई तमगा जीत लिया है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे आदिल इफ्तिखार, सुपरवाइजर शोबा उर्दू शबनम भट्ट, मुदीर होम डेस्क चौधरी ज़मीर अशरफ, मुदीर फॉरेन डेस्क मुशर्रफ रुबा, मुदीर खेलों की खबरें यासर असलम, मुदीर तिजारती खबरें आबिद दस्ती, मुदीर साइंस और फन की खबरें माजिद अली महमूद, कोऑर्डिनेशन एडिटर मुक़द्दस रऊफ, मुदीर आला गुलाम मुश्तबा मेमन, निगरान आला मोहम्मद तारिक चौधरी,
یہ پیشکش تھی شعبہ خبر ریڈیو پاکستان کی۔ اور مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔